پاک دا میرے سامنے ہے جیرے لوگاں نے شرک دا ظلم کیتا ہے میرے پیغمبر انہاں دے بارے میں اللہ دے سامنے سفارش بھی نہیں کرنی۔ اور میری ڈونگلیاں دیکھنے سارے ساتھی کو کم کرو بھائی جان، میرے توجہ کرو، میری ڈونگلیاں دیکھنی ہیں، ٹیٹ کرو بیٹا، بس ڈونگلیاں دیکھنی ہیں۔ بیڑی دے اندر ایمانداراں کو سوار کرنا ہیک تے جنہ شرک اللہ ظلم کیتا ہے انہاں دی سفارش میں اللہ دے سامنے نہیں کرنی۔ اے ڈوگالیاں سین دے اندر دوستان نے رکھنیاں نا۔ حضرت نوح علیہ السلام پودر کو حقل ماریے، پودر پاسے دے کھڑوتا ہے، فرماون لگے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ میرے پیارے پتر سارے نال بیڑی تے کشتی دے سوار تھی ون، کافرہ دا ساتھ چھوڑ لے، سارے نال بیڑی تے چڑھا۔ اللہ کا فرمایا ہے ایمانداراں کو بیڑی تے سوار کرنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیوں پتر کو آکھے تو بھی بیڑی تے چڑھا؟ سوال سمجھ آیا؟ کہاں جواب سمجھ آسی؟ میں دوبارہ دہرانے لگا۔ اللہ فرمایا ہے ایمانداراں کو بیڑی تے سڑنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیوں پتر کو آکھے تو بھی میرے نال بیڑی تے چڑھا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن وچ یہ مقام حل کیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر کلمہ پڑھدا ہے، نوح علیہ السلام دا پتر ایمان دا دعویٰ کرے دا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھائے تا ایماندار ہے، ایمان سے آکھانے تو بھی بیڑی تے نال چڑھا۔ مقام سمجھ آ گئے؟ کلمہ پڑھدا ہے، یہ تو ایماندار ہے، تو ہی آ۔ اللہ کریم دے قرآن پاک دا حوالہ یہ میرے سامنے 28 پارہ سورت دنا سورت التغابن۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیت نمبر 4 سورت التغابن تے 28 پارہ ہے۔ انسان دے سینے تے دل دا حال اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیرا پتہ ہے ان دے دل دے اندر شرک بڑا کھڑوتا ہے، اتو تو کلمہ پڑھدا ہے دھوکا دیون واسطے۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ دل دا حال نہ جان دے ای واسطے کوئی ایماندار سمجھ کے نوح علیہ السلام آکھے تو بھی بیڑی تے چڑھا۔ مقام حل تھی گیا، ہن یاد رکھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ گھنے اللہ بندے کو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کر چھوڑے دے۔ تاں دوستاں ہوئے مقام سنائیم، قرآن دا مقام سمجھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق 1000 رکعت نفلیاں دے ثواب نال اللہ مالا مال کر چھوڑے سی۔ اللہ دنا اچھا چامنے ڈھلا نہیں تھیمنا، دل دا حال جاننا اللہ صرف کونے، چونکہ اللہ تو بغیر دل دا حال کوئی نہیں جاندہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیرا پتہ ہے توکھے دے من واسطے کلمہ پڑھ دے، توکھے دے من واسطے ایمان دے دعوے کرے دے، ایمان سے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا بیٹا تو بھی سارے نال بیڑی تے چڑھا۔ تے پتر جواب دیتے قال صحابی الى جبل یاسمنی من الماء۔ ابا جان پانی تو بچنے
پانی دا طوفان آدا پیا تساں بیڑی تے چڑھ کے پانی تو بچنا چاہندے ہو میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے پانی دے طوفان تو بچ ویسا ابا پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے تہاڈا بیڑی والا سبب کمزور ہے تے میرا پہاڑ والا سبب بڑا مضبوط تے پکا ہے لکھاں کروڑیاں کشتی تے بیڑیاں رل ونجن لکھاں کروڑاں بیڑیاں مل کے بھی پہاڑ دی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تساں جان بچو بیڑی تے چڑھ کے میں جان بچے سا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے کشتی بھی سبب ہے پہاڑ بھی سبب ہے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ میرے پتر پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے لیکن کشتی والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہے تے پہاڑ والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت نہیں مسئلہ سمجھ رہے ہیں بھوک لگ گئی ہے پیٹ بھرن واسطے روٹی سبب ہے بندہ حلال دی روٹی نال بھی پیٹ بھر سکتا ہے حرام دی روٹی نال بھی بندہ پیٹ بھر سکتا ہے لیکن حلال والی روٹی دی اجازت ہے تے حرام والے کھانے دی اجازت نہیں بندے کو ترہ لگ گئی ہے بندہ پانی نال بھی اپنی پیاس تے ترہ ختم کر سکتا ہے تے حرام شے نال بھی بندہ اپنی پیاس تے ترہ ختم کر سکتا ہے لیکن حلال والے سبب دی اجازت ہے حرام والے سبب دی اجازت نہیں جسم کجنا پہ گیا حلال دے کپڑا نال بھی بندہ جسم کج سکتا ہے حرام دے لباس نال بھی بندہ جسم کج سکتا ہے لیکن حلال والے کپڑا دی اجازت ہے تے حرام والے کپڑا دی اجازت نہیں حضرت نوح علیہ السلام فرمایا پتر پانی دے طوفان تو بچنا ہے کشتی بھی سبب ہے پانی دے طوفان تو بچنا ہے پہاڑ بھی سبب ہے کشتی والے سبب دی اجازت ہے پہاڑ والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت نہیں فرق سمجھ آ گئے بیڑی تے چڑھا آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا نہ بیڑی بچا سکتی ہے نہ پہاڑ بچا سکتا ہے کہیں بچنے اللہ الرحیم آج اون بندے بچنے جرے بندے تھے اللہ کریم دی رحمت ہوئی تے اللہ کریم دی رحمت خالص ایماندار بندے تے ہوندی ہے شرک کرن والے بندے تے اللہ کریم دی رحمت نہیں نازل تھیندی ہوندی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک بیلی جھولی بھی چاہی میں نہا کے نہ دی وزا کے نہ تھی میں نہ سہری و نہری حدیث پاک دے اندر لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک اس مقام تہائی میری جھولی وچ بار بار فرمے دے پہن اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوے عیسائیاں تے ان یہودیاں عیسائیاں نے نبیاں دی قبراں تے ون کے سجدے کیتے شرک کرن نال اللہ دی رحمت نہیں آندی ہوندی یہودیاں عیسائیاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے لعنت کیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیندیاں بار بار آمنہ دلال فرمے دے ہن خاشیاں یتخذ قبرہ مسجدا بار بار اس واسطے فرمے دے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو چنتا اے ہئی ماتا میری وفات تو بعد میری اپنی قبر دے سجدے نہ شروع تھی ونجن پتر بیڑی تے چڑھا اللہ الرحیم
اج اسے بندے نے طوفان تو بچنا ہے، پانی تو بچنا ہے کہ اے بندے تے اللہ کریم دی رحمت ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھایا تہے لیکن پتر نے گال نہیں منی۔ اللہ کریم دا قرآن پاک یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 43، فرمایا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر چڑھتے چڑھتے پہاڑ دی چوٹی تے ونج پہنچے، پانی دیاں موجاں درمیان ہی چا گئیاں، پانی پہاڑ دی چوٹی تو نہیں پہنچ گیا، ڈبیاں کھاون لگی ہے پانی وچ۔ میں سبق روک چھوڑے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث پاک، اگر اون پانی والے طوفان چوں کوئی بچ سکدا ایک عورت بچ ونجے ہا، او کیویں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں طوفان جے ویلے شروع تھی ہے، معصوم کھیر پیون والے بال کو چاو کے او ترے میں تو پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئی ہے، پانی اونچا تھیندا گیا ہے، بدھدا گیا ہے، جے چوٹی تو نہیں پانی پہنچے، او ترے میں تے مائی نے اپنے کھیر پیون والے بال کو ہتھاں دے چا گھدا ہے، ہتھاں تو نہیں پانی پہنچے، آپ فرمائیں موٹھے تے جب بال کو رکھا اس جڑے پانی موڑیاں تو نہیں پہنچے، او مائی نے اپنے معصوم بال کو سر تے چبلایا ہے، متا پانی دے تو نہیں نہ پہنچے، لیکن پانی سر تو بھی تار تے پار تھی گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا وہ اللہ کریم علیہ طوفان علی پکڑ وچوں کوئی بچ سکدا ہوندا او عورت تے مائی بچ ونجے ہا، لیکن اللہ صحیح پکڑنا چاہے اللہ دی پکڑ دو کوئی بھی نہیں بچا سکدا، خدا صحیح جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی چھاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، کہہ دی طاقت دم مارے۔ اے میرے سامنے آخری پارا سورت دنا سورت البروج، رب العالمین دی لاریب کتاب میرے سامنے آیت نمبر 12 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، فرمایا اننا بطش ربک لشدید، اللہ کریم مہلت دے دے، اللہ کریم ڈھل دے دے، اللہ کریم وقفے دے دے، جڑے پکڑن تے آوے اللہ دی پکڑ تو چھڑا مانا پیدا ہی نہیں تھیا، پکڑ بہوڑا ڈھیے تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر تورا، اللہ کریم دے حوصلے تو دھوکھا نہیں کھاونا چاہیدا، جس ویلے اللہ پکڑے دے بڑی مضبوطی نال پکڑے دے ود چیخن نہیں دینا ہوندا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر جن ویلے بڈن لگے، حضرت نوح علیہ السلام ڈٹھے پتر بڑدا پیے، اے تاں کلمہ پڑھدا ہئی، ایماندار ہئی، ایمان دے دعوے کرے نہ ہوندا ہئی، اور اللہ کریم دے قرآن دے لفظ فرمایا ونادا نوح الربا، یہ حوالہ قرآن دا سامنے ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ مشکل دے پریشانی دے ٹائم رب نو حقل ماری، یہ قرآن ہے۔ میں سبق روک چھوڑا ہے تو کوئی حوالہ لکھے نہ آئے، میری بولی سمجھ آتی پئی ہے نا، ساری بولی دا فرق ہے، خیال کریں۔ لفظ دوبارہ سنگی نے سارے بزرگ، وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّ، رب نو حقل ماری نوح علیہ السلام نے۔ یہ میرے سامنے 17واں سپارہ سورت دنا سورت الانبیاء، رب العالمین دی لاریب کتاب میرے سامنے آیت نمبر 83 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ،
اتھائی لفظاً نادا نوح ربہو اتھا لفظ وایوب اس نادا ربہو 18 سال دے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام جس ویلے صحت منگ دے ہن نادا ربہو رب دی پکار کی تھی یہ سورت الانبیاء تے آیت نمبر 99 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا وَزَكَرِيَّا اس نادا ربہو وہ لفظ 120 سال دی عمر والے بڑھڑے پیغمبر نو اولاد دی ضرورت ہی تنادا ربہو حضرت زکریا علیہ السلام بھی رب کو حقل ماریے 23 سپارہ سورت دنا سورت صاد اے میرے سامنے سورت صاد کھلی ہوئی ہے اللہ فرمینے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اس نادا ربہو اے آیت نمبر میرے سامنے 41 میرے محبوب ذکر کرو حضرت ایوب علیہ السلام سارے پیارے بندے دا اس نادا ربہو حضرت ایوب علیہ السلام بھی رب کو حقل ماریے سورت ہودوں میں سورت الانبیاء میں سورت سعدوں میں اللہ جتنے پیغمبر بھیجے جن ویلے کوئی ضرورت ہوئی کس ویلے کوئی حاجت ہی کوئی لوڑ ہی نادا ربہو اللہ دنا تا چاوچا اللہ دنا تا چاوچا حقنا کہہ کو مرے نے اللہ 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 اچھا آکھنے آسا کہہ کو مرے نے نعرہ تکبیر بند کرو میں نارا شوقین نہ میرے درد دل تے غور کر دے آپ کو تو گال نہیں کی تھی نا قرآن ہے نہیں کھوالا نہیں کھینا 17واں پارا سورت دنا سورت الانبیاء اے میرے سامنے آیت نمبر 90 کھلی ہوئی ہے اے انگلی سامنے ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدوننا رغبا ورہبا اللہ فرمینے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے دے سارے پیغمبر نے کمہ دے اندر جلدی کرے دے انہیں ہانا تے نمبر 2 یدوننا سارے دے سارے پیغمبر میں اللہ دیا پکارا کرے دے انہیں ہانا قرآن ہے اور میں سبق روک چھوڑے نوح علیہ السلام علیہ سبق نہیں بھولا ہونا ہی حوالہ لکھے اے میرے سامنے 8واں پارا سورت دنا سورت العراف اے سورت العراف میں کھولی ہوئی ہے فرمایا حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله بندے تے موت دا ٹائم آ گیا ہے فرشتے آ گئے روح کٹھانا لے روح جسم جو نکل دی پئیے کھنڈی تے نرگڑ تے پہنچ گئی ہے گردن علی ہڈی تے اللہ فرمائے دے صبر فرشتوں فوت تھیمن والے تے سوال کرنے 3 سوال کا موت تو بعد بندے دے تھیمنے مر ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا تیرا رب کون ہے تیرا پیغمبر کون ہے تیرا دین کیا ہے اے تو موت تو بعد 3 سوال تھیمنے ایک سوال مرد ٹیم بندے تے تھیمنے فوت تھیمن والا بندہ اے دس آج کتھا گیا بابا لات آج کتھا گیا بابا منات آج کتھا گئی اس فقیرنی جنہ کو حقلہ مرے نہ ہونا میں اوکھے ویلے میں نہ نہیں چاہتا قرآن نیچ اللہ ذکر کیتا ہے 27 پارا سورت دنا سورت النجم اللہ فرمائے دے افرائیتم اللات والعزا ومنعت الثالثۃ الاخری آیت نمبر 19 تے بھی میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن لوگاں دے 3 بڑے دربار ہانا مکہ آلہ دے 3 بڑے دربار 3 بڑے آستانے فرائیتم اللات باب لات دا دربار ہک
نمبر 2 بل عزا فقیرنی دا آستانہ دے دربار 3 ومنات الثالثۃ الاخرى تے باب منات دا آستانہ دے دربار 3 اے بڑے بڑے 3 دربار یہ قرآن ہے فوت تھی دے ویلے فرشتے پوچھ دے پین اج کتھاں گیا بابا لات اج کتھاں گیا بابا منات اج کدے گئی عزا فقیرنی اوکھے ویلے جنہ کو حقلہ مرے نہ ہونا میں آ بابا لات میری امداد کر عزا فقیرنی آ میری مشکل حل کر بابا منات آ میری حاجت پوری کر موت تو وڈی مشکل تا تیرے تے نہیں آمنی آج کتھاں گئی ہے بابا لات جواب سنے افسوس ہے کہ لوگاں تیاری نہیں کی تھی فوت ہی من والا بندہ جواب دے دا پیے قالو زلو ونا زیارت کرو زیارت یہ قرآن پاک دا صفحہ سامنے ہے قالو زلو ونا فوت ہی من والا دا پیے سارے غیب تھی گئن نہ بابا لاتے نہ بابا مناتے نہ عزا فقیرنی تے پیرنی سارے غیب تھی گئے کوئی بھی نظر نہیں آدھا پیا اوکھے ویلے جنہ کو حق نہ مرے نہ ہم اللہ گال مک گئیے فرمایا مکی نہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ فوت ہی من والا اپنے خلاف خود گواہی دے دا بھی ہے موت دے ٹیم اوکھے ویلے بابے لات بابے منال عزا فقیرنی کو پکرے نہ ہم کافرین میں تا ساری زندگی کفر دے گزار کے میں دا پیاں جیرے ویلے اپنے اتے فتوہ لے سی فرشتے روح کڑ گھن سن کو معمولی مسئلہ ہے ان قرآن پاک دا حوالہ لکھنا اے میرے سامنے آخری پارا سورت دنا سورت البلد اے سورت البلد میں کھولی ہوئی آیت نمبر 98 دیکھو سارے ساتھی علم نجعل لہ عینین ولسانا شفتین میں اللہ کریم نے انسان دی اکھیاں بھی دو بنائیں عینین شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے انسان دے دو بنائیں لیکن وہاں ہونٹاں دے وچ بھی چالے وچ لسانن زبان میں اللہ نے ہک بنائیے مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ہک کے تا آنکھیں ویلے ہک زبان نال غیبانہ پکارا کرن دے لیک بھی ہکے قرآن نوح علیہ السلام ڈٹھے جو پتر بڑھدا بھی ہے سبق بھولتا نہیں گیا آنا تک کرو چاہ میری بولی سمجھے دے پہ ہو وہ سبق آئی پتر بڑھدا بھی ہے نادا نوح الربا رب کو حقل ماری نے اللہ پتر بڑھدا بھی ہے قال عرض کیتی نے رب اے میرے پروردگار رب 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 غیرت مند لوگو تے میں گال ہوں غیرت دی کرن لگا میرے جملے تے غور کرے قرآن پاک بچ دو لفظ بڑے عجیب تے انوکھے ہن ایک اب تے دوجا رب اب دا من ابا والد کہ غیرت مند بندے کل پچھو تیرے بھیران کتنے خوشی کے جواب دے سی چاچے کتنے مامے کتنے پارے سوتر کتنے خوشی کے جواب دے سی کہ غیرت مند بندے کل پچھو تیرے ابے کتنے
والد کتنے نا سلامی علی دا علاقہ ہویا قتل و غارت شروع تھی ویسی سوال کر والا تے کو حیا بھی نہیں آیا میرے کل پوچھنے جو والد کتنے نا نسب دے حلالیاں واسطے اور کرے نسب دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے اب ہکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہکو ہے نسب تے نسل تے جسم دا حلالی بندہ آپ دوجھا برداشت نہیں کرے دا تو عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجھا برداشت نہیں کرے دا قرآن پاک دا حوالہ میں ڈٹھی وجہ اے میرے سامنے 12واں پارا سورت دنا سورت یوسف آیت نمبر 39 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیلیچ اپنے قیدی ساتھیوں کو مسئلہ سمجھے دے پہن دے فرماون لگے یا صاحب السجن اے جیل دے دو ساتھیوں میں کو اے دسو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد بہت سارے رب الگ الگ چنگے ہیں یہی اللہ کریم رب چنگا ہے حضرت نوح علیہ السلام دی زبان تے آئے رب 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 اے میرے پروردگار میری ضروریات پوری کرنا اللہ میرا مالک میرے نفع نقصان دا ذمہ دار اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین میرا پتر میرے خاندان چوئے کلمہ پڑھدا آئی کینے پڑھدا پیے یہ تا ایماندار آئی کینے غرق تھیدا پیے تیرا دوادہ سچا ہے ایمانداراں کو میں بچاونے چلو سارے نال بیڑی تے نہیں آیا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گیا پانی کل بچنا ہے کشتی بھی بچا سکتی ہے پانی تو بچنا ہے پہاڑ بھی بچا سکتا ہے چلو خیر کیرا ہر جے بیڑی تے نہیں آیا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کھلوتا ہے تا ایماندار اللہ تیرا وعدہ سچ ہے میرا زور تا کوئی نہیں اپیل تا کر سکتا تیرے دربار اچ میرے پتر کو بچا چاہ رب العالمین دی طرف جواب آیا میرے پیارے پیغمبر قال یا نوح انہو لیس من اہلک یہ توڑے کاغذاں وچ توڑا پتر ہے لیکن ملہ دے دفتر وچ توڑا پتر نہیں ریا اللہ کریم کیوں فرمایا انہو عمل غیر صالح ایدے عمل گندے ہن چنگے نہیں دھوکے دے من واسطے کلمہ پڑھدا ہے ایمان دے دعوے کرے دا ہے 2 نمبر بندہ ہے تو آدھا میں ایمانداراں دل وچ ایمان کوئی نہ سی آیا میرے پیغمبر تساں سوال کیوں کیتے بیٹے دے بارے وچ میں جو منع کیتا ہے جنہاں شرک والا ظلم کیتے انہاں دی سفارش نہ کرے میرے پیغمبر چلو تو کو پتہ نہیں سوال کر بیٹھے ہو تو کو علم نہیں سفارش کر بیٹھے ہو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم جری شے دی حقیقت دا پتہ تو کو نہیں دوسری بار سوال نہ کرے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین تے جے کر شرک کرنا لے ای پتر دے بارے دوبارہ تسا سفارش کی تھی تھوڑا نام میں لکھ چھوڑے سا من الجاہلین میں مانا کی میں کران دل کم دے جاہلین حضرت نوح علیہ السلام کو پودر دا چنتا بسر گیا ہے اپنا چنتا پہ گیا ہے قال عرض کرنے لگے رب اے میرے پروردگار انی اعوذ بکا میں تیری پناہ بھی چاہنا افسوس ہے مسلمان اعوذ باللہ پڑھی ہے سمجھی نہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ دی پناہ بھی چاہتا پیا اچھا اللہ دی پناہ کیجیا جیرے ویلے اعوذ باللہ پڑھ کے بادہ پیا کرے دے بندہ اللہ دی پناہ چاہتا پیا ود کروڑ روپے دی گڈی خریدیے نال کالا کپڑا کیوں بدھی ود ہے ایک گل سمجھ نہیں آئی تو میری بولی سمجھ آئیے 5 لاکھ روپے دی کار خریدیے نال پرانی جتی لڑکی ہوئیے ملک صاحب یہ کیوں کہ بعض جو ایکسیڈنٹ تو بچایا ہویا نظر بد تو بچایا ہویا کروڑا روپے دا محل بنایا ہے سالن پکاون والی ہانڈی الٹی لٹکی کھڑوتی ہے ایک کہ نظر بد تو بچایا ہویا شادی تھیمن لگی ہے تے دولا دے ہاتھ وچ تلوار تے کہاڑی چلیتی نے کیوں آکھے جی جنہ دا خطرہ ہے واہ بھائی واہ اگے جن کچھ نہ دے ہن شادی علی سنت پوری تھی دی بے ہن جنہ دا خطرہ ہے بال جم پیے نال مائی چھرا تے چھری رکھی پئیے اے کیوں کہ باشو جنہ دا خطرہ بال کو بچائی پئیے چھری بچاون والی نہیں چھرا بچاون والا نہیں کہاڑی بچاون والی نہیں تلوار بچاون والی نہیں کالا کپڑا دے پرانی جتی بچاون والی نہیں سالن پکاون والی ہانڈی بچاون والی نہیں کالے کڑے تے کالے دھاگے بچاون والے نہیں پناہ دیون والا صرف اللہ میں لکھے نا تلی واٹ میں مسئلے نہیں قرآن دا حوالہ اے میرے سامنے 29 پارہ سورت دنا سورت الجن اے سورت الجن کھولی بیٹھا آیت نمبر 22 ہے اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کہنا اعلان کرو میرے اللہ لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا میں آمنہ دے لال کو اللہ تو بغیر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اللہ دنا کا چوچہ حوالے لکھے ہیں پناہ دے من اللہ سے کون ہے حضرت نوح علیہ السلام مرد کیتی ہے میرے اللہ میں تیری پناہ بھی چاہنا انی اعوذ بکا اے میرے اللہ میں تیری پناہ بھی چاہنا رب انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین اللہ کریم میں کو پتہ کوئی نہیں میں سوال کر بیٹھا تو میں کو معاف چا کر تو میرے تے رحمت چا کر اللہ تے رحمت نہ کیتی معاف نہ کیتا میں نقصان پاون والا بھی چوبن ویسا حضرت نوح علیہ السلام دا پتر بڑھ گیا زبان نال ایمان دا دعوت ہائی لیکن دل وچ ایمان کوئی نہیں بیٹا بہ وجہ والا لوکاں دی توجہ خراب تھی دی ہے خیال کرے میں لوگ زبان ایمان دے دعویٰ نال جنت نہیں ملنی زبان ایمان دے دعویٰ نال نجات نہیں ملنی جنت ملنی ہے نجات ملنی ہے جس ویلے دل دے اندر خالص ایمان ہویا رو نمبری نال کم نہیں چلتا اللہ دے ہاں سارے دردہ استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمے دیان ایک قصہ بیان کر کے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر پڑ گیا پیغمبر سفارش بھی کی تھی لیکن اللہ نہیں منی مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ تو بغیر کوئی کرن والا بھی نہیں تے اللہ تو کرواون والا بھی کوئی نہیں یہ کوئی کروا سکتا ہوندہ حضرت نوح علیہ السلام سفارش کر کے پتر کو بچوا گھنے نا اللہ تو بغیر کوئی کرن والا بھی نہیں اللہ تو کوئی کرواون والا بھی نہیں اچھا نے سوچا قرآن سچ حوالہ کھولی بیٹھا 11واں پارہ
سورت دا سورت یونس، یہ میرے سامنے سورت یونس آیت نمبر 18 کھلی ہوئی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کو پوچھا ونجے ہاں اے کیوں بابے اللہ دی عبادت کریں دیو، اس دا فقیرنی دی چادرہ کیوں من چڑھیں دیو، بابے مناب دے دربار دے من کے ڈنگر کیوں کو دیو؟ اگو جواب دے دیان ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، اے سانیاں سفارشاں کر گئے اللہ تو کم کروا دے دینا، اللہ سانی سندہ نہیں تے انہ دی سفارش اللہ مڑے دا تے ولے دا نہیں۔ اللہ نو علیہ السلام دا قصہ بیان کر کے سمجھا دیتا، اگر کوئی اللہ تو کرواون والا ہوندا نو علیہ السلام کم کروا گھنے نا۔ اللہ دا نام تچا وچا سب کچھ کرنا اللہ کون ہے؟ اللہ تو کوئی زبردستی کروا سکتے اللہ قیدہ پابند نہیں۔ میری 3 انگلیاں دیکھنی ہیں دوستاں، 3 طاقتاں کہ کو مجبور کر سکدیاں، یا تا والدین مجبور کر سکدیں پوترے کم کرنا ہی، یا اولاد مجبور کر سکدیے، ابا مجبور تھی گیا ہے کہ کراں پوتر ڈاڑھ ہے، اما مجبور تھی گئی ہے پتر نہیں منے دا میں کہ کراں، یا والدین مجبور کر سکتے ہیں یا اولاد مجبور کر سکتی ہے یا برادری مجبور کر سکتی ہے۔ اللہ فرمائے اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کریم بے نیاز ہے، کلا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ والدین تو ہی پاکے، اللہ اولاد تو ہی پاکے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ قوم قبیلے تے برادری تو ہی پاکے، جس میں اللہ دے والدین کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، اللہ نو کون مجبور کر سکتا ہے؟ سبق دے آؤ، سبق شروع کیتا ہم، جنت تاں ملنی ہے جو دل خالص ایمان ہویا، تے نمبر 2 وعامل الصالحات، انہوں جنت ملنی ہے جرے نیک عمال کرے دے رہے، ایمان تو بعد نیک عمال کیتے نا، مسئلہ توحید منن تو بعد نیک عمال کیتے نا، نیک عمل دیاں 2 شرطاں، عمل صالح تے نیک تاں بندہ دے اللہ دی رضا ہوئے تے مصطفیٰ دی راہ ہوئے۔ اللہ دی رضا بستے بندہ عمل کرے، طریقہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے، نبی سونے دا طریقہ نہیں، اللہ دی رضا بستے عمل کیوں نہ ہوئے، اللہ قبول نہیں کرے داؤں دا۔ انتا کو مثال سنا ماں، سارے بزرگ دوست میں روڑی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو عیدگاہ دے اندر پہنچے، عید دی نماز تو پہلے ایک بندہ عیدگاہ وچ نفلیاں پڑھدا کھڑوتا ہے، جرے علیہ السلام پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پیا کرے نے حضرت اجن عید دی نماز نہیں شروع تھی، ٹائم راند ہے، میں جلدی آ گیا، میں کہ چلو فارغ پاون کو لو چنگے نفلی نماز پڑھا چاہ میں وہ ثواب تھی سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ نفلی نماز دا تے وہ ثواب نہ تھی سی، الٹا گناہ تے عذاب تھی سی۔ بندہ حیران تھی گیا ہے، میں نفلی نماز پڑھدا کھڑوتا گناہ تے عذاب کی میں تھی سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا این واسطے تے کو این نفلی نماز دا گناہ تے عذاب تھی سی جو عیدگاہ دے اندر عید دی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھنا آمنہ دے لال دا طریقہ نہیں۔
میں نماز پڑھتا جی اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ نماز ٹھیک ہے؟ جلدی دسو ٹائم تھوڑا ہے. یہ نماز ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں رکوع چلا گیا اللہ اکبر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود شریف بیٹھا پڑھدا تو سا دوستاں نے آکھا نا مولانا صاحب اے نماز غلط. میں کہ میں اصلی درود آکھے نا درود شریف نال ساڈا ایمان ہے. درود شریف پڑھنا ثواب ہے لیکن درود اتھا پڑھنا ہے جتا اللہ دے محبوب نے پڑھوایا ہے. آپو طریقے کڈھن دی کوئی اجازت نہیں شریعت وچ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی خالص ہوے تے عمل نیک تاں بندہ کرے اللہ دی رضا بھی ہوے تے طریقہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوے. حدیث پاک سنو. ترے بندے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے دروازے تے صحابیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کوئی نن. آپ دی گھر والیاں تے انہوں سوال کیتا ہے اے دسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر کیویں نفلی عبادت کریں گے نا. گھر والیاں دسے آپ دے قدم مبارک سج ویندے ہونے نا سینے چوں ایویں آواز نکل دیے جویں ہانڈی دے اندر پانی پیا ابلدا ہوئے. اکھیاں چوں ہنجو جاری ہوندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کریں گے نا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روندے رہے تے ایک آیت بار بار پڑھتے رہن ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آیت نمبر 118. یہ آیت بار بار زبان تے جاری رہی ہے. اللہ تو میری گناہگار امتیاں کو عذاب دے من لگے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تے جے کر میرے ہنجوان دی لاج رکھ کے گناہگارہ کو معاف چا کرے تیرے تو پچھن والا پیدا ہی نہیں تھیا. حضرت عائشہ فرمیدن ہکرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے وچ اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے اتنا لمبا میں کو خطرہ محسوس ہی من لگی ہے. اللہ دے محبوب سجدے دی حالت دی فوت نہیں تھی گئے. میں قدم مبارک پکڑ کے ہلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز اچھی جو کیتی ہے سبحان ربی الاعلی. تا میں کو یقین تھی ہے آمنہ دلال لمبا سجدہ پہ کرے اللہ دے دربار وچ. گھر والیاں سنایا حضور لمبی عبادت کریں نا قدم سجویں نا سینے تو رومن دی آواز اکھیاں تو ہنجو جاری. اترے صحابی آکھن لگے اللہ دے محبوب تا ہر قسم دے گناہاں تو پاک نا. گناہ کرنا تا پاک دا معاملہ ہے. اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی نہیں آون دیندا. گناہاں تو معصوم تے پاک ایڈی لمبی عبادت. ایک صحابی آکھن لگے میں کو اللہ دی قسم ہے واللہ اللہ دی قسم اصلی ولا ارکد جتنی میری زندگی باقی ہے میں ساری زندگی رات کو جا کے نماز پڑھتا رہا سا ساری رات جا کے عبادت کرتا رہا سا رات کو سمنا نہیں زندگی بھر. دوجے صحابیہ کے اللہ دی قسم حضور دی لمبی عبادت کریں اساں کے رشے ہیں واللہ اصوم الدہر ولا افطر. اللہ دی قسم ہے جتنی میری زندگی باقی ہے میں ساری زندگی نفلی روزے رکھے دارا سا. رمضان دے فردی روزے باقی سارا سال نفلی روزے کہیں دیوار میں روزہ نہیں چھوڑنا ساری زندگی یو کم کرے سا. تیتریجا سا بھی اکھنا گا واللہ لا اتزوج ابدا. اللہ دی قسم ہے ساری زندگی میں شادی نہ کرے سا.
نہ بال بچے ہو سن تے نہ انہاں دا چنتا ہونا ہے اللہ کو یاد کی تیرا سام اترے قسمہ چاہ کے بندے چلے گئے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے گھر والا نے حال سنائے ترے صحابی ہن تولی عبادت دا پچھا نے اسا دسے ہوتا قسمہ چاہ کے گئے سارے صحابہ مسجد جمع تھی ونجو سارے صحابہ جمع تھے مسجد وچ آپ نے ہوئے اوکیرے ترے بندے جنہیں میرے گھر گئے ہن تے گھر والیاں تو عبادت حال پچھانے وہ کون انترے صحابہ حیران تھی گئے آپ نے فرمایا تُساں قسمہ چاہتی ہیں ساری زندگی نفلی روزے رکھنے ساری زندگی رات کو جا کے عبادت کرنی ہے ساری زندگی شادی کرنی ہے واللہ انا اخشاکم واتقاکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میرے دل وچ اللہ دا ڈر ہے تُساں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا میں تقوی اللہ تے پرہیزگار ہاں تُساں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تُساں کونوں دے ہوئے قسمہ چاوانا لے میں اللہ دا محبوب نفلی روزے رکھے دا بھی ہاں تے چھڑے دا بھی ہاں میں رات کو جا کے عبادت بھی کرے نا رات کو سمدہ بھی ہاں تے میں حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی کیتی ہوئی ہیں اسے موقع تے آپ نے فرمایا فمر راغب عن سنتی فلیس منی یہ بندے میری سنت تے میرے طریقے تو منہ موڑے میں اللہ دے محبوب داؤں دے نال کوئی تعلق نہیں نو شرطہ ان سے نہیں رکھنی آنے زندگی بھر واسطے عمل نیک تے سالے تاں بن دے قبول تاں تھی دے اللہ دی رضا ہوئے نبی سونے دا طریقہ تے راہ ہوئے ایک معمولی مسئلہ نہ سمجھے ہی کرنے جو سن کے دوسرے جو کر چھوڑنا اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن آخری پارا سورت دنا سورت الکوثر فرمایا انا آتیناک الکوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوثر اللہ نے جنت کی چشمہ بڑھائے سمجھائے ذرا میری آواز جنت آلے چشمے دنا کوثرے دیکھو تو وہ کی گال سمجھا من لگا جنت آلے چشمے دنا کوثرے وہ جنت آلے چشمے بچو ہی نالا ہی کھالا قیامت میدانی چاندہ پیو سی ایندہ نا حوض کوثرے وہ شیعہ ہن فرق کرے کوثر جنت دا چشمہ ہے حوض کوثر قیامت میدان دا چشمہ ہے جنت جو آندہ پیو سی پانی قیامت میدان وچ این تالاب دا نا حوض کوثر ہے فرق سمجھ آ گیا وہ کوثر یہ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اون دا پانی مکھی تو زیادہ مٹھا ابرد من الثلج برف تو زیادہ ٹھڈا حضور صحیح فرمائیں جرے میرے امتی نے ہک پیالہ حوض کوثر دا نہانے قیامت دے میں آمنہ دے لال دے ہاتھ دے جو پیکھ دا لا یسمع آبادا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال دی نہار قیامت دی لیکن ہک حوض کوثر دا پیالہ میرے ہاتھ دے جو پیمن تو بعد میرے امتی کو 50,000 سال دی نہاری ترے تے تصادو جیوار نہیں لگنا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندے حوض کوثر دو آن لگ سن فرشتے دھکے دے دے کہ انہوں کو پچھو تے ہٹے سن تے میں اکثر اسے ہابی ہے تا میں نے امتی معلوم تھی نن آمان دے ہو حوض کوثر دا پیالہ انہوں کو پلاواں فرشتہ جواب دے منے حضرت انک لا تدری ما احدث بعدک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو کو پتہ نہیں تواڈے دنیا دے ٹرن تو بعد انہاں دین وچ کڑے نویں نویں کام کڈھیاں چا تو کو پتہ نہیں میرے دیکھو تا رولے چاہیے بندے ہو
جھگڑے چاہی بندے ہو اکھے امت دے اعمال وفات تو بعد نبی سونے تے پیش تھی نا یہ امت دے اعمال وفات تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش تھی دے ہوں دے حضور سہی کو پتہ ہوئے ہاں تا نوے نوے کم کٹھنا لے لوگن میرے دین ویچ نبی سونا کدئی بھی نہ فرماوے ہاں آمر دے ہو دے کو سردہ پیالا پلاواں میری گال ہی سمجھ آئیے کہ نہیں اب میں بھائی مثال سنا ماں چا بڑی سوکھی مربی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کیرا عمل کرے نہ انہیں کیوں حضرت کہ اللہ نے میں کوئی جنت دی سیر کریے اپنے اگو اگوں میں کوئی جتیاں دی تے قدمہ دی آواز سنائی گئی ہے میں پوچھائیں کہہ دی آواز ہے اگو اگو کون ودا ٹوڑ دے فرشتہ دکی دی حضرت تو آڈا نو کرتے خادم بلال ٹوڑدہ زمین تے قدمہ تے جتیاں دی آواز بہشتے بری نیچان دی پئیے کیرا عمل کرے نہ انہیں سمجھو تا کیرا عمل کرے نہ انہیں حضرت بلال علماء تو پچھو حدیث ہی چاہے یہ میں قرآن دے حوالے بیٹھا دکھے نا ان سفر ہی چاہاں حدیث کی کتاب سامنے ہوندی میں حوالہ کھول کے دکھاما آچا حوالے دا ذمہ دار ہاں میں خیر ذمہ دار بندہ نا حضرت بلال کیرا عمل کرے نہ انہیں اپنے اگوں جنتی تیرے قدمہ تے جوتیاں دی آواز میں سن کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ زندہ اگر حضرت بلال دے عمل زندگی وچ حضور سائیں تے پیش تھی دے ہوندے نبی سونے کو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں کیرا عمل کرے نہ انہیں پتہ نہیں یاد ہی رکھ سو کہ نہیں میری زندگی دا کیا پتہ بڑی مدتاں بعد میں آیا پتہ نہیں 20 سال تھی گئے 25 وقت کیا پتہ ملاقات تھی کہ نہیں حدیث علماء کو سنو تو آنکھیں حضرات یہ عمل نبی سونے تے زندگی تساں دا موت تو بعد جھگڑے چاہی بندے ہو زندگی پہ تھی نے انہیں حضور کیوں پوچھے نا کیرا عمل کرے نا انہیں حضرت بلال جواب دیتے حضرت جیرے ویلے وضو تھوٹ بنیے تاندہ وضو کر کے 2-4 رکعتاں تحیت الوضو دیاں پڑھ گھننا ہونا فرمایا شہدیہ وجہ ہے اللہ تیرے قدمت دے جتیاں دی آواز بہشتے برینج میں کو سنا دیتی ہے اچھا اے دسو قرآن سچ ہے اچھا کو تو محولہ کھولا قرآن سچ ہے اور رب العالمین دا قرآن اے میرے سامنے 12واں پارا سورت دنا سورت ہود آخری آیت دا حوالہ سنے سورت ہود مکمل تھی منا لیے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آیت نمبر 163 آسمان و زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے تے سارے دے سارے اعمال اللہ دے دربار پیش تھی قرآن ہے بھی حوالہ دکھاواں تو آکوں 22 سپارہ قرآن نال اطمینان نہ تھی وے تو کون مطمئن کرے سی تو آکوں سورت دانا سورت فاتر میرے سامنے 22 سپارہ اتھا قرآن پاک دا حوالہ لکھا ہے آیت نمبر دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ جتنے بھی پاک کلمے نا سارے اللہ دے دربار پیش تھی دینا تے جتنے بھی نیک اعمال ہی نا وہ بھی اللہ دے دربار پیش تھی دینا قرآن ہے ان سبق میں شروع کی تھی بیٹھا ہم فرشتے آنکھ سے حضرت انہاں کو ہوں دے کوسر دے نیڑے دے آمان دے دے انہاں تولے باق دینی چھ نوے نوے کم کٹھے آن اچھا ہے وہ لوگ ان فرمایا سو کرن لمن غیر آبادی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاؤ انہاں کو یہ نہ میرے بعد دینی چ نوے نوے کم کٹھے ہن میں انہاں کو ہو دے کو سرد جام پلاونا ہی نہ چاہتا حضور دے طریقے تو ہٹ کے بندہ کوئی نیک عمل کرے وہ قبول ہے
چپ کر بیٹھے ہو قبول ہے یہ جو بندے کو ہو دے کوثر دا پیالہ نصیب تھی ویسی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اے میرے سامنے 22 پارہ رب العالمین دا قرآن اللہ تیرے سمجھاون دیندہ سو قربان ونجا 22 پارہ سورت دا نام سورت الاحزاب سر تے کپڑے منہ تے کپڑے بڑی چادر گھتی ہوئی ہے یہ کرا طریقہ نبی سونے دا سن دے بیٹھے ہو لائٹ بند یہ کرا طریقہ نبی سونے دا یہ کیویں ثواب تھی سی عمل تا نیک تاں بن دے اللہ دی رضا ہوئے نبی سونے دی راہ ہوئے بے شک ان مثال سنا ہے مروی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بیت اللہ شریف دا طواف بدے کرن 4 کونے ہن خانہ کعبہ دے ہی کے رکن یمانی ہی کے حجر اسود ہی کے رکن شامی ہی کے رکن عراقی رکن یمانی دے بالکل سامنے یمن دا ملک رکن عراقی دے سامنے عراق دا ملک رکن شامی دے سامنے شام دا ملک شریعت دا مسئلہ ہے بندہ رکن یمانی دے کولو گزرے رش نہ ہووے اتھا بندہ ہاتھ لاوے تے جے کر رش ہاتھ نہ لاوے چپ کر کے گزرا ونجے حجر اسود دے سامنے پہنچے بوسا دیونا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تنو توام ودے کرے نیان یہ حوالہ ہی دکھاما چاہ اے میرے سامنے 17واں پارہ سورت نا سورت الحج فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آیت نمبر 29 لوگاں کو چاہیے طواف کرنا ہوئے صرف بیت اللہ شریف دا طواف کیتا کرن جیرا دوست والے جو اچھا اکسی نا بیت اللہ میں ہوں دے واسطے دعا کرنا اللہ کو بار بار حج تے عمرے دی توفیق عطا کرے چاہ اچھا میں کو سناؤ چاہ طواف کیرے گھر دا اللہ جرا اچھا کتنا کو توفیق دے میں طواف کیرے گھر دا ہاتھ کھڑے کر کے طواف کیرے گھر دا اچھا اے میرا فیصلہ ہے یا قرآن دا تو آلے علاقے دا کوئی بندہ حج تے عمرہ کر کے آوے ملاقات تے ونیو سوال کرے ملک صاحب چودری صاحب حج تے گیا وے عمرے تے جر ویلے مدینہ شریف پہنچے آوے مسجد قباء تو سب نفلیاں پڑھیاں ریاض الجنت دے اندر نفلیاں پڑھیاں مسجد نبوی شریف وچ درود ابراہیمی بھی بہوں پڑھ دے رہے ہو تلاوت بھی کی تھی جماعت نال مسجد نبوی شریف وچ نمازاں بھی پڑھیاں حاجی صاحب دسا آم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دے کتنے طواف کر کے آئے ہیں حاجی سے مقصینا بھائی جان طواف تا میں مکہ شریف وچ خانے کعبہ شریف دے کرنداریاں ہم جھگڑا ختم تھی گیا اگر شریعت وچ بیت اللہ شریف تو بعد کہیں جا دے طواف دی اجازت ہوندی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دے طواف کرن دی اجازت ہویا لیکن شریعت وچ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا طواف کرن دی اجازت نہیں تب پاکستان دی قبر دا طواف کیویں جائز تھی گیا ہے یہ گال کیوں سمجھ نہیں پئی آندی کیڑی سوکھی گال ہے حضرت عثمان طواف بدے کرے دن خانہ کعبہ دا رکن یمانی کو ہاتھ لامنا ہے حجر اسود کو چمنا ہے تے جیر ویلے حجر اسود کو گزرین ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ اکھن لگی حضرت عثمان تو ساں رکن عراقی کو کیوں نہیں چما حضرت عثمان کھڑو گئے ابو امیہ اے دسا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا طواف کیتا ہے
اکے جیا طواف دا حضور صحیح نال کیتا ہم ابو امیہ اے میں عثمان کو دس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام نے رکن یمانی کو ہاتھ لایا ہے حجر اسود کو چمہ ہے اے میں کو دسا رکن عراقی کو بھی نبی سونے بوسا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ابو امیہ کھن لگے نہیں جی نہیں آپ نے رکن عراقی کو نہیں بوسا دیتا رکن عراقی کو نہیں چما عثمان فرمایا جرا کم حضور نہیں کیتا او کم تو میں دے تو کیوں کروانا چاہوں دین او ہے ثواب او ہے سنت او ہے یہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے آپ کو تو سب کو دین بناون دی اجازت نہیں یہ تو نبی سنے دا طریقہ نہیں سن دے بیٹھے انصاف کو دے ذمہ ہے میں تو درد دل سنا سکتا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنہ ایمان قبول کیتے عمل اوے کیتے نے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے ایسے لوگاں واسطے ٹھڈیاں چھاواں والے میلا باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا سورۃ الکہف تے 16واں پارہ اے حوالہ میرے سامنے ہے ہمیشہ ہمیشہ راسے انہاں باغاں وچ تے انہاں باغاں وچوں نکلن واسطے انہاں دا دل بھی نہ چاسی نہ جا تبدیل کرنا چاسن تے نہ اتھوں نکلن دی دل وچ خواہش ہو سی جنت دا ذکر ہے تو بھی حوالہ سننا جنت جنتے یہ میرے سامنے آخری پارہ سورۃ نا سورۃ الغاشیہ فرمایا فیہا سرر مرفوعہ آیت نمبر 13 اے میں اولی رکھی ہوئی ہے جنتی بندے دی قدے 6 فٹ میں مثال پیا لینا خیال کرائے مثال دیتا اڑتے جنتی دی اوکھا مقام انہیں غور کرے سارے بھائی جنتی دی قدے 6 فٹ مثال دیتی ہوں پلانگ پیا ہویا ہے 50 فٹ اچھا جنتی تلے کوئی سیڑھی نہیں تلے کوئی کھمبا نہیں تلے کوئی ستون نہیں یہ ہوائی جہاز ہو گئے نا ہوتے پلنگ ہی میں پہ ہو سکتے مکیانہ تاڑی مار دیتی دشمن آکھن لگے ایک ہی میں اللہ دا کلام ہے اللہ فرمائے دے مرفوع پلنگ پہ اوسن اچھے 40-50-100 فٹ اچھے تلے کوئی پوڑی نہیں سیڑھی نہیں تھمبا نہیں جنتی چڑسی کیویں باسی کیویں یہ اللہ دا کلام نہیں لوہار دا کلام ہے یہ بھی تو کو حوالہ نکھاواں 14واں پارہ سورۃ نا سورۃ النحل اللہ کریم